الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ توبہ ہی کے سلسلے میں یہ حدیث ہے، بڑی عظیم حدیث ہے، جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار۔ اللہ تبارک و تعالی اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے رات کے وقت کہ جو شخص دن میں گناہ کیا ہو، رات میں وہ اپنے گناہ کی معافی طلب کر لے، اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کر لے۔ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا، رواہ مسلم، یہ مسلم کی روایت ہے۔ اور اسی طرح دن میں اللہ تبارک و تعالی اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات میں جن لوگوں نے غلطی کی ہو وہ اللہ تبارک و تعالی سے معافی طلب کر لیں، توبہ کر لیں۔ اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ سورج پچھم کی طرف سے نہ نکل جائے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کا اہتمام، ان کے اوپر کتنی توجہ دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے توبہ کا انتظار کریں، لیکن قربان جائیں ایسے رب پر کہ رب کو دن میں انتظار رہتا ہے کہ آپ جلدی سے جلدی توبہ کر لیں۔ اور جو کیفیت بیان کی گئی ہے اس حدیث میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے توبہ کرنے کے لیے، ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ نہیں دینے والا ہے، بندہ دینے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، یعنی ہاتھ رب العزت والجلال پھیلا رہا ہے کہ تم توبہ کر لو۔ بندے کے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ گمراہ ہو کر کے یا گناہ کر کے اپنی عاقبت برباد کر لے، اپنا سکون برباد کر لے، اپنی چین برباد کر لے۔ اللہ رب العزت والجلال اتنی محبت کرتا ہے۔ اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ کا بھی تذکرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ کیسا ہے؟ حدیث میں اس سلسلے میں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں انگلیاں ہیں، کیونکہ مشہور حدیث ہے کہ بندوں کا دل اللہ کے انگلیوں کے درمیان ہے، جیسا چاہتا ہے جیسا پلٹتے رہتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاتھ میں انگلیاں بھی ہیں، لیکن ان کی کیفیت کیا ہے، اس کا سائز کیا ہے، اس کی صورت کیا ہے، شکل کیا ہے، یہ ہم کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ جتنا اللہ نے بتایا اس پر ہمارا ایمان ہے۔ تو جس عام وقت کا تذکرہ کیا گیا تھا اس سے پہلی نشست میں کہ توبہ کا وقت کیا ہے، اس میں ایک عام وقت تھا، ایک خاص وقت۔ توبہ کا دروازہ اس وقت بند ہوگا جب سورج پچھم کی طرف سے نکلنے لگے گا، اور اس سے پہلے تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ بندہ کسی بھی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر سکتا ہے، توبہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت جو مسلم شریف میں ہے، من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ، جو شخص سورج پچھم سے نکلنے سے پہلے توبہ کر لے اللہ اس کی توبہ کو قبول کرے گا۔ اور سورج پچھم کی طرف کب نکلے گا؟ قرب قیامت، یعنی قیامت کا وقت جب قریب ہو جائے گا اور پچھم کی طرف جب سورج نکل جائے گا تو اس وقت کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورج کا پچھم کی طرف سے نکلنا یہ بڑی نشانیوں میں سے ہے قیامت کے، اور ان نشانیوں کے دیکھ کر بے ایمان اور کافر آدمی بھی سمجھ جائے گا کہ اللہ اور اس کے رسول برحق ہے، اسلام برحق ہے، ایمان برحق ہے، قرآن برحق ہے۔ تو جب نشانیاں واضح ہو جائیں گی اور سب کو یقین ہو جائے گا، اس وقت کوئی ابتلا اور آزمائش باقی نہیں رہے گی، اسی لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اسی طرح اس سلسلے کی تیسری حدیث ہے جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز وجل یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر۔ جو خاص وقت ہے توبہ کا اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ ہر آدمی کا الگ الگ توبہ کا خاص وقت ہے، اور وہ وقت یہ ہے کہ جب موت قریب ہو اور اس کے حلق سے غرغر کی آواز نہ آنے لگے۔ عربی میں اس کو غرغرہ کہتے ہیں،
اور آپ اردو میں یہ کہہ سکتی ہیں کہ خر خر کی جو ایک آواز آتی ہے، سانسیں پھول جاتی ہیں اور حلق سے ایک خاص قسم کی آواز آنی شروع ہو جاتی ہے موت سے پہلے، اس وقت سے پہلے ہر بندہ توبہ کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک خاص وقت ہے، گویا کہ اس نشست میں دونوں طریقے کی حدیثیں آ گئیں، جو اس میں توبہ کا خاص وقت اور توبہ کا عام وقت بیان کر دیا گیا ہے، جس وقت تک پہنچ کر کے بندہ کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔